سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو جب سورت اسٹارٹ ہوتی ہے تو آغاز سورت کے ماتھے پر جو نام عام طور پر آپ کو ملے گا وہ زلزال ملے گا، لیکن جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو تفاسیر کے اندر مزید اور بھی اس کے نام مذکور ہیں۔ اس سورت کا ایک نام ہے اذا زلزلت، یہ سورت انہی الفاظ سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور اس سورت کا ایک اور نام ہے سورہ زلزلہ۔ زلزلہ وہی لفظ ہے جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، کہا جاتا ہے نا زلزلہ آ گیا اور اس سے تباہی مچا دی۔ یہ جو لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں یہی اس سورت کا ایک نام ہے، اور یہ نام کیوں ہے یہ آپ آگے تب خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا ہجرت مدینہ سے قبل یہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 8 آیتیں 35 کلمے اور 139 حرف ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے۔ آپ دیکھیں اسکرین پر میں نے لکھا ہوا ہے ترمذی رقم الحدیث۔ رقم الحدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث نمبر۔ حدیث نمبر اس کا ہے 2893۔ پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کو واضح کیا ہے، اب بڑا آسان ہو گیا ہے۔ آپ گوگل پہ جائیں، ترمذی لکھیں اور حدیث نمبر یہ آپ لکھ دیں 2893۔ جو حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں وہ حدیث آپ کو اسکرین پر مل جائے گی، ڈسپلے پر آ جاتی ہے۔ بڑا آسان ہو گیا اب تو حدیث مبارکہ کو تلاش کرنا۔ حدیث مبارکہ کے میں نے عربی کلمات یہاں درج کیے ہیں، آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ حدیث کا راوی کون ہے؟ حضرت انس بن مالک اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ اب ارشاد فرماتے ہیں، جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ اذا زلزلت عدلت لہ بنصف القرآن۔ فرمایا قرآن کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے اذا زلزلت۔ یہ وہی والی سورت ہے جو آج ہم سن رہے ہیں۔ فرمایا اسے اجر کیا ملے گا اگر اس کی قرات کریں؟ عدلت لہ بنصف القرآن، آدھے قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ 8 آیات پر مشتمل ہے، صرف ایک مرتبہ آپ پڑھیں۔ یہ کسی عالم نے، کسی پیر نے، کسی شیخ نے نہیں بیان کیا، بلکہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے اس کی قرات کی آپ کو آدھے قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ بھی کمپلیٹ اب آگے ہوگی۔ ومن قرأ، اور جس نے تلاوت کی اور قرات کی، قل یا ایھا الکافرون، یعنی سورہ کافرون کی تلاوت کی، عدلت لہ بربع القرآن، اللہ رب العزت اسے چوتھائی قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرمایا۔ چوتھائی کا مطلب یہ ہوا آپ کے 30 پارے ہیں نا الحمدللہ قرآن میں، تو آدھے ہو گئے 15، اور پھر اس کے آدھے کتنے ہو گئے؟ 6.5، 7.5، اس کے آدھے ہوئے 7.5۔ اب 7.5 7.5 15 15 15 30، تو اس کا مطلب ہے کہ 1/3 تقریباً 7.5 پارے ہوئے۔ اگر کوئی سورہ کافرون کی تلاوت ایک مرتبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اسے
اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آگے کے الفاظ سنیے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن قرأ قل هو اللہ احد، اور جو شخص سورہ اخلاص جسے آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اگر اس کی تلاوت ایک مرتبہ کرتا ہے تو اسے کتنا اجر ملے گا؟ عدلت لہ بثلث القرآن، قرآن کے 1/3 کی تلاوت کا اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی اگر 1/3 دیکھے تو 10 پارے ہو گئے، 10 20 اور 30، تو 1/3 کا اجر و ثواب اس سے ملے گا۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ زلزال کی پہلی آیت۔ آپ میں سے بعض لوگوں کو وہ سورت یاد ہوگی، عام طور پر یہ صورتیں یاد نہیں ہوتی۔ سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، سورہ فیل یاد ہوتی ہے، سورہ نصر ہوتی ہے، سورہ اثر ہوتی ہے، پھر الم تر کیف فعل، سورہ دوحا۔ یہ جو سورہ زلزال ہے یہ لوگ کم یاد کرتے ہیں۔ حافظ قرآن کو تو مکمل ہی قرآن یاد ہوتا ہے، اول تا آخر۔ تو ہوگا آپ میں سے ایسے افراد ہوں گے جنہیں یہ سورت یاد ہوگی۔ اس سورت کی پہلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے زلزلے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ وہ زلزلہ نہیں جو دنیا میں آنا ہے، بلکہ یہ اس زلزلے کا تذکرہ ہے کہ قیامت جو برپا ہوگی اس کے مختلف مراحل ہیں، یعنی فرسٹ مرحلہ، سیکنڈ اسٹیپ، تھرڈ اسٹیپ، یہ مختلف مراحل ہیں قیامت کے۔ یہ قیامت کا یہ سمجھے کہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، جس کو آپ یہ کہہ دیں کہ فرسٹ یا فرسٹ کے قریب، بالکل ابتدائی مرحلہ ہے۔ اور ابتدائی مرحلے کے اندر کیا ہوگا؟ ابتدائی مرحلے میں اللہ تعالی زلزلہ قائم کرے گا زمین پر، اور اس زلزلے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین پر جتنے بھی درخت ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، زمین پر پہاڑ زمین بوس ہو جائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی یہ سمجھے کہ زمین کا پورا نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، قیامت جب قائم ہوگی، فرسٹ مرحلہ۔ اب دیکھیں اسے قرآن کیا ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض، جب زمین تھر تھرا جائے گی۔ تھر تھرا جائے گی کا مطلب یہی زلزلہ، زلزالہا۔ اب رب کہتا ہے یہ زمین کا تھر تھرانا، یعنی زمین پر زلزلے کا طاری ہونا یہ یقینی ہے۔ ایسا نہیں کہ آئے گا، ہوگا، نہیں ہوگا، زلزلہ آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں، 100% پرفیکٹ ہے، یقینی ہے بالکل، یہ ہوگا، یہ بالکل تباہی آ جائے گی، پیر بچے گا نہیں، درخت بچے گا نہیں، پہاڑ نہیں بچے گا، عمارتیں نہیں بچیں گی، سب الٹ پلٹ ہو جائیں گے، سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو رب کہتا ہے یہ یقینی بات ہے، کنفرم ہے، 100% ہے، 99% بھی نہیں۔ اس کو رب نے اس طریقے سے وعدے کر دیا۔ اچھا، زلزلے کے حوالے سے جو سورہ زلزال کے اندر آیت نمبر 1 کے اندر زلزلے کا جو تذکرہ ہے، یہ تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں متعدد مقامات پر کیا ہے۔ میں ایک مقام اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ سورہ حج۔ سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2، اسی زلزلے کا تذکرہ سورہ حج میں بھی میرے رب نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ، فرمایا بے شک قیامت کے دن زلزلہ آئے گا، اور یہ زلزلہ کوئی معمولی نہیں ہوگا۔ رب کہتا ہے شیءٌ عظیم، یہ بہت بڑا ہوگا، جس کو قرآن شے عظیم کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا چونکہ زمین کے اوپر انسان بھی آباد ہوں گے، عورتوں کے بارے میں بتایا، اور اس طریقے سے
زلزلے کی ہولناکی کا تذکرہ رب خود کرتا ہے. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. فرمائے وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جب زلزلہ آئے گا تو اپنے بچے کو دودھ پلانا وہ بھول جائے گی. یعنی اس قدر اس کے دماغ پر اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ اس کی ایک وحشت ہے اور دہشت ہے. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور جن عورتوں کے پیٹوں میں بچہ ہوگا اس وقت اور زلزلہ آیا تو ان کے پیٹوں کے بچے جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں گے. اور پھر رب کہتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. اور تم لوگوں کو دیکھو گے اس وقت کہ گویا ایسی کیفیت ہوگی کہ نشے میں ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں ہوگی. نشے میں یہی ہوتا ہے نا، شدھ بدھ نہیں ہوتی. تو قرآن کہتا ہے وَتَرَى النَّاسَ. اور تم لوگوں کو دیکھو گے جب زلزلہ آئے گا سکارا، گویا نشہ چڑھا ہوا ہے، نشے کی کیفیت میں ہے اور نشے کی حالت میں ہے. لیکن رب کہتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. لیکن نشہ نہیں ہوگا. یعنی مطلب کیا ہے؟ جیسے نشے کے اندر انسان بے خود ہو جاتا ہے، ایسی کیفیت اس میں طاری ہو جائے گی. اور یہ رب کی طرف سے ایک عذاب ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اور لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ سورہ حج کی 2 آیات تھی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ زلزال آیت نمبر 2، دوسری آیت. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زلزلہ آئے گا، پہلے زلزلہ آئے گا، زلزلے کے بعد یہ بعد والا مرحلہ ہے، اس میں کیا ہوگا جناب؟ زمین جو ہے نا وہ پھٹے گی. زلزلہ ہے، اور دیکھیں آپ زلزلے میں ہوتا بھی یہی ہے، جب زلزلہ آئے گا زمین پھٹتی ہے. تو اب رب کیا کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین پھٹے گی. جب زمین پھٹے گی تو جو زمین کے اندر ہوگا وہ سب باہر نکل آئے گا. اس کا مطلب زمین اگل دے گی. یہ سب میدان محشر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. زمین جب پھٹے گی تو زمین سے لوگ نکل آئیں گے. اور آپ نے پڑھا کہ لوگ نکلیں گے پھر میدان محشر کی طرف جاتے. یہ وہی منظر بیان کیا جا رہا ہے جو عام طور پر آپ نے اور مقامات پر سنا ہوگا. تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب زمین سے نکلیں گے لوگ برآمد ہو جائیں گے اور زمین اسے اگل دے گی، تو ظاہر بات ہے اس سے مسلمان بھی ہوں گے اور اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے. وہ جو غیر مسلم ہوں گے ظاہر بات ہے وہ تو قیامت کو نہیں مانتے. اگر آپ ان کے سامنے بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار کوئی قیامت ویامت نہیں آئے گی، معاذ اللہ. بلکہ اب تو ایمان تو ہے. ہمارے لوگ بھی کبھی جواب دیتے ہیں تو تھوڑے گھبراہٹ ہوتی ہے. مسلمان اگر آپ اس کے بارے میں کہنا یار قبر میں جانا ہے، یار قیامت آئے گی، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ دیکھی جائے گی. انکار نہیں کرتا، اور انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. کیونکہ قیامت کا جو عقیدہ ہے یہ کوئی عام عقیدہ نہیں ہے، اہم ترین عقیدہ ہے. جیسے اللہ کی توحید اہم ہے نا، کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کا کوئی شریک نہیں. جیسے یہ اہم ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی اور رسول ہے، بڑا اہم عقیدہ ہے. اسی طریقے سے اہم 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 ترین عقیدہ وہ قیامت کا بھی ہے. اور قیامت کے متعلق بھی ایسے ہی عقیدہ ہوگا، یقین کا. اللہ کی توحید پر یقین ہے الحمدللہ. اچھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ہمیں یقین ہے الحمدللہ. تو قیامت پر بھی یقین ہونا لازمی ہے. اچھا، ہم تو اقرار کرتے مانتے، وہ ٹھیک ہے کہ افسوس ہے کہ ہم جواب یہ دے دیں دیکھی جائے گی، کہنا بڑا آسان ہے. لیکن جب وقت آئے گا پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. الامان والحفیظ. لیکن الحمدللہ ہم قیامت کے عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں.
اور مانتے ہیں، اور ہم اس حوالے سے قادری مسجد کے دیواروں کو، فرش کو، سب کو گواہ بنا رہے ہیں الحمدللہ تعالی۔ اور یہ میں جملے کیوں کہہ رہا ہوں آگے سمجھ آ جائے گی، یہ آگے سمجھ آئے گی میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ بھائی قیامت ہوگی، لیکن وہ لوگ جو قیامت کے منکر تھے وہ کہتے تھے بھائی قیامت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ بس دنیا چلتی رہے گی، ہمارا دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا پہ چلتا رہے گا۔ کہتے ہیں اینڈ نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اینڈ ہے اور قیامت قائم ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، قیامت نہیں آئے گی، دنیا چلتی رہے گی۔ تو وہ لوگ کیا کہیں گے سنیے گا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ان کے بارے میں کہا سورہ زلزال آیت نمبر 3۔ یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، میری آپ کی بات نہیں ہو رہی، ہم تو ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو ایمان نہیں رکھتا قیامت کا انکار کرتا ہے، اور جب وہ زمین سے اٹھے گا، اور قرآن کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو جب وہ اٹھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، وہ کہے گا یہ کیا ہو گیا، ہم تو لیٹے ہوئے تھے، ہم سوئے ہوئے تھے، یہ کیا ہو گیا۔ اچھا وہ کیوں کہے گا؟ وہ اس لیے کہے گا کہ وہ قیامت کا اقرار ہی نہیں کرتا تھا، وہ قیامت کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اگرچہ نہیں مانتا تھا لیکن اب رب اسے اپنی آنکھوں سے دکھلا رہا ہے، دیکھ لے جس کا تو انکار کرتا تھا وہ آ گئی۔ لیکن الحمدللہ ہم کیا تھے؟ ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ قیامت پر جب یقین رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم لفظ کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین، یعنی یقین کا علم۔ ہم علم الیقین، یقین ہے ہمیں۔ اب قیامت جب برپا ہوگی تو ہمارا نظریہ کیا ہوگا سنیے گا، ہم کیا کہیں گے؟ کیونکہ قرآن نے کافر کا تذکرہ کیا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ وہی تو ہے جس کا ہم سے ہمارے رب نے اور رب کے نبی نے وعدہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے؟ پہلے بھی یقین ہے، آج بھی یقین ہے، اور جب ہم قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب بھی یقین ہے، لیکن یقین میں فرق ہے۔ اب جو یقین ہے وہ علم الیقین ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر رب کیا کہتا ہے سنیے گا، هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، تو اہل اسلام کہے گا، مسلمان کہے گا یہ وہی تو وعدہ ہے جو رحمان نے کیا اور رسولوں نے سچ فرمایا۔ یہ ہماری زبان پر ہوگا الحمدللہ تعالی۔ اچھا اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، سورہ زلزال آیت نمبر 4، یومئذ تحدث اخبارہا۔ اب اس دن کیا ہوگا؟ اس دن جو ہے یہ جو زمین ہے نا یہ خبر دے گی، قیامت کے دن زمین بولے گی، آج تو نہیں بولتی نا، قیامت کے دن بولے گی۔ اچھا یہ آیت کا جو حصہ ہے نا ذرا توجہ رکھیے گا، ظاہر بات ہے قرآن نازل ہو چکا 1400 سال ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر۔ اچھا زمانہ ماضی میں ہو یا زمانہ قریب میں ہو، ایسے لوگوں کی کمی تو نہیں جو قرآن کے منکر ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اب وہ جو منکرین قرآن تھے، پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں ان کی جو قرآن کا انکار کرتے تھے، وہ اس آیت پر آ کر مذاق اڑانے لگے، الامان والعافیت۔ وہ کہتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، کیا زمین بھی اس دن خبر دے گی، اطلاع دے گی؟ کہاں سے بولے گی؟ کہاں سے زبان آ گئی؟ مذاق اڑاتے تھے۔ اور مذاق کیا اڑا رہے؟ دیکھو ان کا قرآن یہ سکھلا رہا ہے، معاذ اللہ، یعنی یہ سمجھے کہ ہمارے عقیدے پر کچڑ اچھالنے کی کوشش، ہماری تذلیل۔ لیکن سائنس اس حد تک جب وہ قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے ہم اسے مانتے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ ہاں اگر قرآن و سنت سے ٹکرا جائے تو پھر تو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ سائنس
یہ کیا ہے؟ انسان کی عقل ہے. اور رب کا کلام وہ ہے کہ جس نے یہ سمجھے کہ سب کچھ بتلایا، اور جس کا کلام ہے اسی نے عقل کو پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے. اچھا، اب وہ لوگ جو ہے نا، جو عقل کے پجاری تھے اور عقل کو کیا سمجھتے تھے؟ سب کچھ، جس کو ہم کہتے ہیں ہوشیار نہیں، ڈیڑھ ہوشیار. ہوشیاری اچھی چیز ہے، ڈیڑھ ہوشیاری اچھی چیز نہیں ہوتی. یار یہ تو ڈیڑھ ہوشیار بن گیا، یعنی ہم کہ مذمت کر رہے ہوتے. تو وہ جو ڈیڑھ ہوشیاری کرنے والے تھے نا، وہ قرآن پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے، مسلمانوں کو بدنام. یار کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت آئے گی پھر زمین بولنے لگے گی، زمین خبریں دے گی؟ کیا زمین خبریں دے گی؟ ہمارا کیا نظریہ؟ زمین بتائے گی کہ جناب اس نے اچھے عمل کیے، برے عمل کیے. یہ زمین بتائے گی، یہ ہمارا نظریہ. کیونکہ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بولے گی، زمین بتائے گی. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، کہتے ہیں ہمارے ہاں تھوڑا خاموش بولنا، دیواروں کے بھی کان ہوتے. کہتے ہیں اچھا، اب دیواروں کے کان نہیں ہوتے، لیکن ہم کہتے ہیں خاموش بولنا، دیواروں کے بھی کان ہوتے. میں جب اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے دل نے کیا کہا پتہ ہے؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے دل نے کہا واللہ دیواروں کے کان نہیں ہوتے، زمین کے بھی کان ہوتے. تو دیوار بھی سنتی ہے، زمین بھی سنتی ہے، اور دیوار بھی دیکھتی ہے، زمین بھی دیکھتی ہے. تو رب نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت کے دن یہ زمین بتلائے گی کہ تم نے زمین کے اوپر کون سا اچھا عمل کیا اور کون سا برا عمل کیا. تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا کہ قادری مسجد کی دیواریں گواہ ہیں. تو الحمدللہ قادری مسجد کے ستون، یہاں کا فرش، یہاں کا قالین، یہ سب اس بات کے گواہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، خدا کی توحید کو ماننے والے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے والے، اور برملا بلا جھجک سینے کو کشادہ کر کے بڑے زور کے ساتھ ہم کہتے ہیں قیامت برحق ہے، قیامت قائم ہوگی. تو یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین بولے گی کہ اس نے کیا اچھا عمل کیا، کیا برا عمل کیا. اب جب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا تو اس وقت پروپیگنڈا شروع کیا جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اب ہمارا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے، میں ابھی بیان کر رہا ہوں اور جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، وہ بھلے یہاں نہ ہو، کہیں بھی ہو، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں نا، کہاں سے دیکھ لیا؟ اچھا میری بات کو سن بھی رہے ہیں، تو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. سائنس نے یہاں ہمارے لیے آسانی کر دی. آسانی یہ کر دی، بھائی تم یہ کہتے ہیں یہ کیسے زمین گواہی دے گی؟ بھائی یہاں تو آپ کا کیمرہ گواہی دے رہا ہے، آپ کی آڈیو ریکارڈنگ گواہی دے رہی ہے، یہاں تو آپ کی فوٹوگرافی گواہی دے رہی ہے. جب یہ گواہی دے سکتے جس کو سائنس سے بنایا ہے، تو میرا رب تو قادر مطلق ہے، جس سے چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے کہلوا دے. یومئذ تحدث اخبارہا. اور فقط زمین گواہی نہیں دے گی، وہ کہے کہ میں لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، چپ کر کرتا ہوں. استاد کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا، امی کو نہیں پتا، بیوی کو نہیں پتا، بیٹے کو نہیں پتا، بیٹی کو نہیں پتا، بھائی کو نہیں پتا، بہن کو نہیں پتا. لیکن یاد رکھیے گا میدان محشر میں تو زمین بولے گی. ٹھیک ہے، اماں کو نہیں پتا تھا، زمین بولے گی. ابا کو نہیں پتا تھا، زمین بولے گی. اور فقط زمین نہیں بولے گی بلکہ سورہ نور آیت نمبر 24 میں رب کیا کہتا ہے سنیے گا. رب کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم. رب کہتا ہے فقط زمین نہیں کہے گی، قیامت کے دن تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوگی، وہ خود تمہارے خلاف گواہی دے گی. قرآن کہہ رہا. ابھی تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا. ہم اپنے آپ کو دلاسے دے رہے ہوتے، تسلیاں دے رہے ہوتے، ہم بڑے دودھ کے دلے ہوئے ہیں،
ہم نے نہیں کیا. تو رب کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، اور رب کیا کہتا ہے وَأَيْدِيهِمْ، رب انہیں بھی قوت گویائی دے گا، ہاتھوں کو. ہاتھ بھی بولیں گے اس نے آج سے یہ گناہ کیا، یہ جرم کیا. وَأَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے جو پاؤں ہیں نا وہ بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے. کس کس سے چھپاؤ گے؟ کس کس سے چھپاؤ گے؟ زمین بھی گواہی دے رہی ہے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، زبان بھی گواہی دے گی، پاؤں بھی گواہی دیں گے. بما کانوا یعملون، ان تمام چیزوں کی یہ گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے. الامان والحفیظ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ زمین گواہی کیوں دے گی؟ رب اگلی آیت میں کہتا ہے سورہ زلزال آیت نمبر 5، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ زمین اس لیے گواہی دے گی، رب نے زمین کو کہا بول، تو اس لیے گواہی دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، رب نے زمین کی طرف اشارہ کر دیا اور بتلا دیا زمین کو کہ اب تو بول، جو وہ چھپاتا تھا سب کھول دے، اچھائی ہو یا برائی ہو، تاکہ سب عیاں ہو جائے اور بالکل واضح ہو جائے. اور اس کے بعد اب اگلی آیت سورہ زلزال آیت نمبر 6، خالق کائنات کیا کہتا ہے، تب کیا فرماتا ہے. یہ بھی قیامت کے مناظر سے ایک منظر ہے، مختلف مناظر رب نے سورہ زلزال میں بیان کے، علیحدہ علیحدہ، تھوڑا تھوڑا تھوڑا. اب رب کیا کہتا ہے؟ اب رب جو ذکر کرے گا یہ وہ ہے حساب کتاب ہو گیا. حساب کتاب ہو، میدان محشر لگا کیونکہ ہوگا، زلزلہ آئے گا، تباہی مچے گی، لوگ زمینوں سے نکلیں گے، اور پھر کافر کیا کہے گا، مسلمان کیا کہے گا، یہ سب ہو گیا. اب ایک مقام پر یہ سب جمع ہوں گے جسے کہا جاتا ہے ملک شام یا فلسطین کی زمین ہوگی، بیت المقدس کی، وہاں جمع ہوں گے. پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا بعد میں. اب ظاہر بات ہے حساب کتاب اور بھی مراحل ہے اس کے اندر جو کتابوں میں لکھے ہوئے. اب حساب کتاب ہو جانے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا جناب اس کی اتنی نیکیاں، اس کی اتنی بدیاں، یہ جنت میں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا. اب اس منظر کو بیان کر رہا ہے رب حساب کتاب کے بعد، کہ جب جنت اور جہنم کی طرف جانے لگیں گے. رب کیا کہتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اب یہ لوگ لوٹیں گے. یصدر الناس، اس دن لوٹیں گے، کب؟ حساب و کتاب ہو چکا. اس کے بعد اور کیسے لوٹیں گے؟ اشتاتا، مختلف حالتوں میں، کیونکہ جنتیوں کی حالت علیحدہ ہوگی، جہنمیوں کی حالت علیحدہ ہوگی، مختلف حالتوں میں. اور پھر کیا کریں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اب چونکہ حساب کتاب ہو گیا، اب وہ لوٹ رہے ہیں اور مختلف حالتیں ہوں گی، تو اب وہ جو عمل انہوں نے کیے اس کی جزا کو دیکھیں گے. اور جزا کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں عبارت آپ کے سامنے ہے تفسیر جلالین کی، میں نے حوالہ میں لکھا ہے. یہ پوری عربی عبارت ہے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے. اس کا جب مطالعہ کیا، اس کو دیکھا، اس کو سمجھا، تو مطلب کیا نکلا کہ اللہ دو گروہ بنا دے گا. ایک گروہ ہے ذات الیمین، دائیں ہاتھ والا، اور ایک گروہ کیا ہوگا؟ ذات الشمال، بائیں ہاتھ والا. جو دائیں ہاتھ والا ہوگا کہاں جائے گا؟ الی الجنہ، جنت کی طرف. اور جو بائیں ہاتھ والا ہوگا جائے گا الی النار، جہنم کی طرف. اب جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ دو گروہ میں تقسیم کر دے گا، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے. اللہ نے دائیں ہاتھ کو افضلیت دی ہے، اس سے کہتے ہیں دو بھی دائیں سے، دو بھی دائیں سے. اور جب اللہ کے گھر میں قدم رکھو نا تو قدم بھی تیرا کیسا ہو؟ دایاں ہو. اس کو افضل کرا دے. تو دائیں ہاتھ والے جنت کی طرف لپکیں گے اور بائیں ہاتھ والے جہنم کی طرف.
تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیروا اعمالہم، وہ اپنی جزا کو دیکھ لیں گے، یعنی دائیں ہاتھ والے جنت کو دیکھیں گے اور بائیں ہاتھ والے جہنم کو دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ زلزال کی آخری 2 آیتیں بڑی اہم ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر انسان نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، شرط یہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ 2 آیتیں کافی ہے۔ سمجھنے والا، سیکھنے والا، سدھرنے والا، 2 آیتیں کافی ہے۔ سورہ زلزال کی آخری، اب پہلی آیت کیا ہے؟ بڑی مشہور ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یاد رکھ لو، رتی برابر بھی اچھا عمل کرو گے، رتی برابر، معمولی سے بھی، رب کہتا ہے میں خالق مالک ہوں، ضائع نہیں کروں گا۔ یارا دیکھو گے، تمہاری توجہ ہو یا نہ ہو، تم دیکھو گے۔ مسجد میں بیٹھنا یہ بھی اچھا، مسلمان کا دیدار اچھی نیت سے کرنا یہ بھی اچھا عمل ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرے کے برابر، تھوڑا سے، معمولی سے اچھائی کر لی، یارا اس کو دیکھو گے، مطلب کیا؟ اس کا تمہیں اجر ملے گا، رب رائے گاہ نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لیکن کان کھول کے سن لو، رتی برابر، ذرہ برابر بھی اگر برائی کی تو وہ بھی تمہیں دکھائی جائے، وہ بھی تم دیکھو گے۔ اس کا مطلب چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی سامنے آئے گا، خواہ لوگوں کے سامنے کرتے یا 4 دیواری میں چپ کر۔ کوئی اچھا عمل بھی ہے وہ بھی دیکھیں گے اور برا عمل بھی ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ اب سورہ زلزال کی مکمل 8 آیتیں کمپلیٹ ہو گئی، لیکن میں ان آیات کے تحت ایک اور تفسیر پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر طبری۔ یہ کب لکھی گئی پتہ آپ کو؟ 4 ہجری میں، 15ویں صدی چل رہی ہے، 4 صدی میں، ابھی 15ویں، 1000 سال پرانی تفسیر، تفسیر طبری۔ میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، بہت سی باتیں مجھے ملی، دلوا میں پیش کروں، لیکن ان میں سے ایک بات میں نے ابھی انتخاب کی ہے جو میں اس درس کے اختتام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے اندر تفسیر کرنے والے کون ہے پتہ آپ کو؟ صحابہ کے شاگرد، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، یہ 4 ان کے استاد ہیں۔ اگر آج کوئی بہت بڑا عالم، کوئی فقیہ ہمارا استاد ہو تو تم کہتے ہیں یار میں اس کا شاگرد ہوں۔ اب مجھے بتائیں، وہ ان 4 صحابہ کے شاگرد، نام کیا ہے؟ اسکرین پر ملاحظہ کریں، محمد بن کعب قرظی، یہ تابعی ہے، صحابہ کرام کے شاگرد، بہت بڑے مفسر۔ ان کی تفسیر میں نے یہ نکالی، تفسیر طبری سے، یہ عربی کا الفاظ ہے لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 7، اس میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا اس آیت میں تذکرہ نان مسلم کا ہے۔ یہ میں دوسری تفسیر بتا رہا ہوں اور میں اس سے پیش کر رہا ہوں کہ میں نے محسوس کیا اس کے اندر بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے، اس سے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے ایک تفسیر میں نے پیش کر دی جو آپ عام طور پر سنتے بھی رہتے ہیں، اب میں ہٹ کر تفسیر بتا رہا ہوں لیکن معتبر ہے، مستند حوالہ میں نے دے دیا۔ وہ کہتے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 7 میں
مسلمان کا تذکرہ ہی نہیں ہے. آیت نمبر 7 میں کافر کا تذکرہ ہے. اب وہ کیا کہتے سنیے گا ذرا. وہ کہتے ہیں کہ جو کافر دنیا کے اندر اچھے عمل کریں گے. کافر بھی تو اچھے عمل کرتا ہے نا, شادیاں کروا دیتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی اسپتال بنا دیتا ہے, کبھی سڑکیں بنا دیتا ہے, کبھی کنویں کھودوا کرتے ہیں نا. ایسے این جی اوز بھی ہیں, غیر مسلم پاکستان میں کام کرتے, اچھے کام کرتی. تو اب وہ جو اچھے کام کریں گے غیر مسلم, رب کہتا ہے وہ ذرہ برابر بھی ہو, رب ان کے اچھے کاموں کو ضائع نہیں کرے گا. کافر کی بات ہو رہی, مسلمان کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ جو اچھے کام کریں گے کافر, غیر مسلم, نان مسلم, رب جو ہے نا ذرہ برابر بھی ضائع نہیں کرے گا. اسپتال بنایا, شادی کروا دی, علاج کروا دیا, پانی کا کنواں کھودوا دیا, ضائع نہیں کرے گا. لیکن رب انہیں اجر کہاں دے گا؟ رب اس کے بدلے میں دنیا میں پھل دے دے گا. اور وہ پھل کیا ہوں گے؟ آسائش, شان و شوکت ہے. یہ کافر کو دے دے گا. یہ ہو گیا بدلہ. کیونکہ رب نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, یعنی اس تفسیر کے مطابق مطلب ہوگا اے کافر, دنیا میں تو نے جو بھی اچھے عمل کیے رب تجھے سب دنیا میں دکھائے گا. یعنی اس کا پھل اور اس کا اجر اور اس کا ثمرہ دنیا میں دے دے گا. دولت دے گا, شان دے گا, شوکت دے گا, عزتیں دے گا, سب دے دے گا کیونکہ اچھے عمل کیے. لیکن کیا ہوگا؟ اچھے عمل ہو گئے, جب وہ مرے گا تو کچھ بھی نہیں. اب کہاں جائے گا؟ جہنم. یہ تفسیر ہے. اب اگلی آیت, آیت نمبر 8, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. حضرت سیدنا محمد بن کعب فرماتے ہیں یہ جو آیت نمبر 8 ہے نا, اس میں تذکرہ رب مسلمان کا کر رہا ہے. تذکرہ مسلمان کا کر رہا ہے. سمجھنے کی بات بتا رہا ہوں, اس میں عبرت کا پہلو کیا ہے وہ بھی واضح کروں گا. اب آیت نمبر 8 میں تذکرہ ہے مسلمان کا, مطلب میرا اور آپ کا ہے آیت نمبر 8 میں. اچھا, اب رب مسلمان کے بارے میں کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اے مسلمان, تو دنیا میں جو بھی برائی کرے گا اللہ اس کا بدلہ اس برائی کا جو کہ بطور عذاب ہوگا وہ تجھے دنیا میں دے دے گا. اب کیا ہوا؟ ہو گیا حساب کتاب اکول. جب مرا تو برائی بچی نہیں, جا جنت. ذرا غور کرے, یہ تفسیر میں نے پڑھی تو مجھے بڑا لطف آیا. تفسیر تبری بڑی مشہور تفسیر ہے, اس کو تفسیر معصور کہتے ہیں, یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اب یہاں ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا, وہ بھی سنیے گا. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج کل ہماری زبانوں پر ہوتا ہے یار پتہ نہیں کون سا گناہ کر لیا ہے. جناب مصیبت آئی اسی لیے تھی, آپ نے گناہ کیا تھا. آئی اسی لیے تھی, کون سا گناہ کر لیا کیا؟ مصیبت آئی اسی لیے تھی. اب کیا ہوا کہ جب گناہ ہوا تو رب نے کرم کیا کیا؟ یہ رب کا ایک کرم ہے. اچھا تو نے گناہ کیا, چلو بخار دے دیا, نزلہ دے دیا, کھانسی دے دی, کانٹا لگ گیا, معمولی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کاروبار میں نقصان ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ. اچھا, اب جب دنیا سے جب گیا تو سبحان اللہ, اب ایمان کے ساتھ جاتا ہے, شان و شوکت کے ساتھ کہ جناب مسلمان جا رہا ہے. یا آخری بات, تفسیر بڑی لطف اندوز سے میں نے جب پڑھا, مجھے یہ کال میں نے جب پڑھا تو مجھے بڑا مزہ آیا, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, آپ کو بتاؤ. ورنہ عام طور پہ یہ تفسیر نہیں بتائی جاتی. اب تفسیر قرآن کے دروس میں بیٹھتے ہوں گے تو یہ نہیں بتایا جاتا. پہلی والی تفسیر بتاتے ہیں جو میں نے پہلے ہی بتا دی. یہاں ایک اور چیز ہمیں سبق مل گیا کہ اول تو انسان یہ سوچے کہ یا اللہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں, میں طاقتور نہیں ہوں کہ مصیبتوں کو جھیل سکوں, تو مصیبتوں سے ہی بچا. لیکن پھر بھی کوئی مصیبت آ جائے نا, تو اگر اس وقت ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو یار یہ تو میرے گناہ کا کفارہ ہے, آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا, اس وقت دیکھے گا آپ کی سوچ چینج ہوگی.
اب آپ واویلا نہیں کرو گے، بے صبری نہیں ہوگی، اب صبر والا پہلو آئے گا، کیونکہ اب آپ کے ذہن میں آئے گا یار یہ جو مصیبت آئی نا میرے گناہ کا کفارہ ہے، اس کو دل سے لگا لو۔ ہاں اسلام کہتا ہے علاج بھی کرو، اسلام کہتا ہے کہ اس کے چھٹکارے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرو، لیکن صبر کو اپنے دامن سے نہ چھوڑا جائے، اس لیے کہ یہ میرے گناہ کا کفارہ ہے۔ اچھا ہے میرے گناہ دل رہے ہیں، دل جائیں گے تو پھر شان و شوکت کے ساتھ پاکیزہ پوتر با طہارت رب کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو